بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول میں شامل آتش کی پہلی غزل کا چوتھا شعر ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز باتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شرط ضروری، مسافر نواز مسافروں پر مہربانی کرنے والے، باتیرے بہت سے، ہزارہا ہزاروں کی تعداد میں یعنی بہت زیادہ، شجر درخت، سایہ دار سائے والے چھاؤں والے۔ جی عزیز طلباء، اب اس کا مفہوم دیکھیے۔ سفر اختیار کرنا شرط ہے، راستے میں مسافروں کے لیے بہت سے مہربان اور ٹھنڈی چھاؤں والے ہزارہا درخت موجود ہیں۔ آتش کا یہ شعر رجائیت سے بھرپور ہے۔ رجائیت یعنی زندگی کا مثبت پہلو دیکھنا، امید، پر امید ہونا زندگی کے متعلق۔ آتش نے اس میں حرکت و عمل کا درس دیا ہے، یعنی سفر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کی کنجی ہے۔ اور آتش بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر اختیار کرنا شرط ہے، یعنی سفر اختیار کرنے والے ہی منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر انسان سفر کی صعوبتوں سے، مصیبتوں سے خوف زدہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے تو کسی صورت بھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر کا آغاز کرتا ہے تو سفر کے مصائب آسانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی، اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ مسلسل یعنی تحرک کی حالت میں ہے، اور انسانی زندگی بھی حرکت و عمل کا دوسرا نام ہے، اور جمود موت کا دوسرا نام ہے۔ زندگی حرکت و عمل سے ہی عبارت ہے۔ چلنے والوں کا ہی منزلیں طواف کرتی ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ انسان جب کوشش کا آغاز کرتا ہے، سفر کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں کامیابی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو آتش بھی یہی کہتے ہیں، یعنی جب انسان سفر کا آغاز شرط ہے، پھر مسافر پر مہربانی کرنے والے راستے میں بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہزارہا ٹھنڈی چھاؤں والے درخت بھی موجود ہیں، جہاں وہ تھوڑی دیر سستانے کے بعد تازہ دم ہو کر دوبارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ یعنی راستے میں سہولتیں موجود ہیں، بس سفر کا آغاز شرط ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پر بھروسہ لازمی ہے، کیونکہ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، مقام، منزل، دشمن ہزار، بہت زیادہ دشمنوں کی بڑی تعداد، راہ، راستہ۔ مفہوم دیکھیے، ہمارے راستے میں اگرچہ ہزاروں دشمن ہیں لیکن اللہ پاک کی نصرت ہمارے ساتھ ہے،
لہٰذا ہم ضرور منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں آتش نے انسان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ اگر تمہارے راستے میں ہزاروں دشمن بھی موجود ہوں تو تمہیں کسی صورت گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان دشمنوں کے خوف سے سفر کا ارادہ ترک کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک انسان سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جب اس کی رحمت اور مہربانی ساتھ ہے تو پھر یہ دشمن یعنی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور میں نہ چاہوں تو وہ کسی صورت فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے برعکس اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر کسی کو ضرر پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں اور میں نہ چاہوں تو کسی صورت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آتش بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہزارہ دشمن اگرچہ موجود ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ساتھ ہو تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں دشمن سے مراد یا دشمنوں کی 2 اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دشمن سے مراد کہیں آپ کی راہ میں خلل ڈالنے والے انسان ہو سکتے ہیں جو نہیں چاہتے آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور دوسرا راستے کے مصائب، آلام، تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ انسان جب سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کئی طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اسے جو ہے نا کبھی زاد راہ کے ختم ہونے کا خدشہ دل میں پیدا ہوتا ہے، تو کبھی وہ ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھوں لٹ جانے کا، اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ جو ہے نا نئے راستوں پر چلنے سے راستہ بھٹک جانے کا خوف ہوتا ہے، تو کبھی مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان ان مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ سفر کا ارادہ ہی ترک کر دے، یا یہ کہ وہ گھبرا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے تو یہ مصائب اور آلام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہو بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ یعنی انسان جب خلوص دل سے اور خلوص نیت سے کسی چیز کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہو جائے پھر اس کی کامیابی کو یا اسے کامیابی سے ہمکنار ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی تگ و دو لازم ہے، کوشش لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان خود اپنی جو کیفیت ہے یا حالت ہے اسے بدلنے کی طرف توجہ نہیں دیتا تو قدرت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہی ہے، آتش یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم نے سفر کا آغاز کر دیا ہے تو ہمیں منزل تک پہنچنے میں دشمن اگرچہ بہت سے ہیں لیکن وہ خلل انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ مکتا ہے تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم۔ تھکنا
تکان کو کہتے ہیں۔ سر کے بل چلنا، الٹا چلنا، مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں چلتے ہی رہنا، اور ٹھہرنا، رک جانا۔ مفہوم دیکھیے، آتش خود سے ہی مقام کلام ہے اس مقطع میں کہ آئے آتش، دوران سفر اگر تیرے پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلنا شروع کر دو، یا سر کے بل چل کر سفر جاری رکھو۔ اگرچہ راستے میں رکاوٹیں ہیں لیکن منزل بھی تو بے قرار ہے، یعنی منزل میں مراد بھی تو پوشیدہ ہے۔ پھر آتش نے اس شعر میں ہماری توجہ مستقل مزاجی کی طرف مبذول کرائی ہے کہ منزل مستقل مزاج لوگوں کو ہی ملتی ہے، چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ یعنی جب ایک سفر کا ارادہ کر لیا ہے اور دل میں تہیہ کر لیا ہے سفر اختیار کرنے کا، منزل کے حصول کا، اور سفر جاری کر دیا ہے، تو پھر اس میں رکنا، وہ کسی صورت رکاوٹ نہیں آنی چاہیے سفر میں۔ یعنی سفر کے مصائب سے گھبرا کر انسان سفر ترک کرنے یا آرام کرنے کا ارادہ نہ کرے، بلکہ مسلسل چلتا ہی رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یعنی جب سفر کا ارادہ کر لیا ہے تو اس میں پھر ذرا برابر بھی ٹھہرنا آپ کو آپ کی منزل سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے آتش کہتے ہیں کہ اگر دوران سفر پاؤں شل ہو جائیں یا تمہارے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو کسی صورت سفر ترک کرنے یا رکنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر سر کے بل چلنا شروع کر دینا ہے۔ یعنی یہ کہ اگرچہ رفتار کم ہو جائے لیکن تسلسل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، اگر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ اس میں دیکھا جائے تو آتش نے کہیں ایک حوصلہ مندی کا پیغام دیا ہے، اور اگرچہ انہوں نے اس میں اپنی ذات سے وہ ہم کلام ہیں، لیکن یہ پیغام تمام اپنی ذات کے پردے میں تمام انسانوں کو دیا ہے کہ انسان کسی بھی منزل کو پانے کے لیے وہ مستقل مزاجی کو اپنائے، کیونکہ مستقل مزاج لوگوں کا ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ انسان کو راستے کے مصائب اس بات پر گوارا کر لینے چاہیے کہ منزل پر مراد کے پھول برحال کھلے ہوئے ہیں، یعنی اسے تکلیفیں یا پرخار راستوں کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اسی تکلیف کا ہی بدل کہیں وہ منزل پر پہنچنے کی خوشی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے انسان کو ان مصائب کو گوارا کرنا چاہیے اور مسلسل چلتے ہی رہنا چاہیے کہ ڈروں میں کس لیے اس رات کے اندھیرے سے، مجھے خبر ہے کہ ایک صبح منتظر ہے میری۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ اگر پرخار رہا ہے تو کہیں مراد کے پھول منزل پر منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔